کی بنڈالہ کی، تو سچی بات بتاؤں کہ آج بنڈالہ پہ مجھے بھی فخر محسوس ہوا ہے جب مجھے یہ ہر بندے نے، ہر شخص نے یہاں پہ آ کے میری ان بہنوں کی تعریف کی، میری ان بچوں کی تعریف کی، تو سچی بات ہے کہ مجھے لگا کہ واقعی اس مٹی میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کا لوگ اعتراف کرتے ہیں۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اس بات پہ بھی، اور یہی بات بچوں میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں۔ بنڈالہ میں خاص بات صرف یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ شوق ہو سکتا ہے پڑھنے کا، لوگوں کو وہاں پہ حالات ایسے میسر آ سکتے ہیں جو جس کے لیے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن بیٹا یہ آپ لوگ بھی کر سکتے ہو۔ یہ خدمت، یہ کوشش، یہ کامیابی کسی علاقے کی میراث نہیں ہوتی، اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس کی باؤنڈریز نہیں ہوتی۔ یہ اگر چاہیے سے کوئی، میں یہاں سے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں بڑی کامیاب آرمی میں خدمات انجام دے رہے ہیں، سر انجام دے رہے ہیں، دوسرے محکموں میں سر انجام دے رہے ہیں، یہاں سے بھی ہر جگہ سے، لیکن بالخصوص آپ بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اگر محنت کرو گے، اگر آپ دنیا کے ساتھ چلنا چاہو گے قدم سے قدم ملا کے، تو محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرو گے تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اس اسکول کے سارے سٹاف کی بھی کافی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے بچوں کی اس طرح کے، میں سچی بات ہے کئی جگہ جانا ہوتا ہے، آپ اسکولوں میں اکثر موقع مل جاتا ہے، لیکن جس طرح کے بامقصد پرفارمنس یہاں پہ تھی بچوں کی، بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہر پرفارمر نے یہاں پہ کوئی نہ کوئی جو چیز پرفارم کی، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، کوئی سبق تھا، کہانی تھی کوئی اس کی۔ فلسطین اسپیشلی ذکر کروں گا، فلسطین کے لیے جو ٹیبلو پیش کیا ان بچوں نے، مجھے بڑا متاثر کیا اس نے۔ میں، آپ لوگ کہہ سکتے ہیں، میں بھی سمجھ سکتا ہوں کہ چاہے ایک بیک ورڈ علاقہ ہے یا دور دراز علاقہ ہے یا یہاں پہ اس طرح کی نہیں ہے، لیکن بچوں نے ثابت کیا ہے کہ چاہے بہت دیر تک ایسا نہیں رہے گا۔ یہ بچے بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آنے والی نسلیں بدلیں گی اس کو، جس طرح کا ان کا شعور دیکھا میں نے۔ دیکھیں، اساتذہ کا کام تھا ان کی تربیت کرنا، لیکن تربیت کو آبزرو کرنا تو ان کا کام تھا نا۔ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کیا، پرفارم کیا، پھر میں شاباش بھی دیتا ہوں۔ یہاں بات آپ، کیونکہ کافی لوگوں سے دوست بولے، یہاں پہ سب باتیں ہوتی رہیں، میرے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فضل رحمان صاحب، سیاست سے جس کا تھوڑا تعلق ہے یا زیادہ تعلق ہے، اس بندے سے سارے ڈرتے ہیں، ماں سوائے میرے۔ میں اس لیے نہیں ڈرتا ان سے کہ ایک دفعہ مجھے انہوں نے کہا جی کہ مجھے بتائیں کہ آپ جو یہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، اس میں کیا میں آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میں کہا جی آپ میرے ٹھیک کو ٹھیک کہیں اور میرے غلط کو غلط کہیں۔ اگر میں، یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے گھر پہ بیٹھے ہوئے، تو میں نے کہا جہاں میں آپ سے کوئی فیور نہیں چاہتا، میں نے کبھی میرا اللہ گواہ ہے، کسی صحافی سے میرا تعلق سب سے ہے، دوستی میری سب سے ہے، لیکن میں کبھی ذاتی فیور نہیں چاہتا۔ میں کہتا ہوں اگر میں نے کوئی اچھا کام کر دیا ہے تو اس کی تعریف لکھو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور باقیوں کو بھی اس کی تبلیغ ہو، اور اگر میں کوئی غلط کر جاؤں تو بالکل میرے پہ تنقید کرو تاکہ میں اس کو ٹھیک کر سکوں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیشہ میری رہنمائی فرمائی، باقی دوستوں نے بھی، آپ نے بھی، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی طرح یہاں اسکول کے حالات کا صوبیدار صاحب نے ذکر کیا، میں اس پہ کیا کہوں کہ جہاں جاتے ہیں، میں کئی دفعہ شفیق صاحب ہیں، بوائز کے وہ ہیں ایڈیو، میں ان کے ساتھ بھی 2-4 پروگرام میں چلا گیا، تو ہر جگہ پہ یہ مسائل موجود ہیں۔ گورنمنٹ ایک ادارہ دے دیتی ہے، ایک ادارہ بنا دیتی ہے، لیکن اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ اس ادارے کے لیے ہمیشہ کے لیے تنخواہوں کے علاوہ بھی کوئی فنڈ مختص ہو، وہاں پہ کام کر سکیں لوگ، ان کو اس کی بہتری کے لیے کام چلتا رہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ بلڈنگ اگر 85 میں 90 کے دور میں بن گئی ہے تو آج تک دوبارہ اس کی ریپیئرنگ کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا۔ میں اس پہ جو ہمارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، پرائم منسٹر صاحب سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مہربانی کریں، آپ کا سٹاف کیا کر سکتا ہے یہاں پہ، کوئی ایجوکیشن آفیسر کیا کر سکتا ہے جب اس کے پاس فنڈ ہی نہیں ہوگا؟ تو پھر آپ جیسے لوگوں کو، مجھ جیسے لوگوں کو، آپ جو یہاں رہنے والے معززین ہیں، ان کو اب کردار ادا کرنا پڑتا ہے۔ میں آپ کے اس کردار کا بھی بڑا معترف ہوں، کیونکہ یہاں ایک سڑک کا بات فضل رحمان صاحب نے کی اور میرے ساتھ کچھ لوگ رابطے بھی رہے۔ سڑک، ان لوگوں نے، بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ سیاست کرنے یہاں پہ سب آ جاتے ہیں، سیاست کے ٹائم ووٹ مان کے سب آ جاتے ہیں، لیکن جب کوئی کام ہوتا ہے تو میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے کام کسی نے کیا ہو۔ ایک سڑک کبھی دے دی، کسی نے دے دی، لیکن اس کی ریپیئرنگ کے لیے نوجوانوں نے، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ 2-3 لوگ علیحدہ گروپ لگے ہوئے تھے،
میں ان سب کی تعریف کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ کچھ نہ کچھ اپنا کردار ادا کرتے رہے. میں بھی کرنا چاہتا ہوں. بالکل میں نے پوچھا تھا فضل الرحمان صاحب سے, دوسرے دوستوں سے, صداقت صاحب سے, آکاش ندیم صاحب سے, اور باقی جو یہاں کے میرے قریب ہیں لوگ, میں سب سے یہ بات گائے بغائے پوچھتا رہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کبھی یہاں آؤں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ مجھے دعوت بھی دی گئی, حافظ صاحب آئے میرے پاس, کچھ اور دوست آئے, تو میں نہیں آ سکا اس وقت اپنی کسی پرابلم کی وجہ سے, اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے. میں آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے مسائل, یہ میرا تعلق بنڈالہ سے ضرور ہے, میری سیاست کا تعلق بنڈالہ سے نہیں ہے. سیاست کرنے کا یا خدمت کرنے کا کوئی حدود نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں ہے کہ میں نے اگر بنڈالہ سے جیتا تو وہی کوئی کام کرنا ہے. اگر مجھے اللہ پاک توفیق دے تو مجھے چاہیے کہ میں یہاں سے, کیونکہ یہ خدمت کی بات ہے, یہ سیاست اور الیکشن کی بات نہیں کر رہا میں خدمت. میرا اولین میں سیاست میں ابھی میں نے شروع کی, اتفاق حادثاتی طور پہ میں سیاست میں آ گیا, لیکن جو خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے وہ پہلے سے تھا میرے اندر, اور اس لیے تھا میرے اندر. میں بچوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی کوئی تکلیفیں دیکھ سکتا ہے, جتنی کوئی مایوسیاں دیکھ سکتا ہے, جتنی کوئی پریشانیاں دیکھ سکتا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ کی طرف سے, وہ ساری میں نے اور میرے گھر والوں نے دیکھی ہوئی تھی. میں نے وہ بیماریاں بھی دیکھی جب میری والدہ کے لیے علاج کے پیسے نہیں تھے میرے والد صاحب کے پاس یا میرے پاس. میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں کی تعلیم رکتے ہوئے دیکھی جب ان کے پاس فیسوں کے اور کتابوں کے پیسے نہیں تھے. میں نے اپنی تعلیم رکتے ہوئے دیکھی. میری والدہ نے, میں اب ساری مدرس یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, میں ان کو بتاتا چلوں کہ میری امی نے میٹرک کروانے کے لیے اپنی ایک چادر پڑی ہوئی تھی ان کے پاس, سر رنگ کی, مجھے آج بھی یاد ہے. انہوں نے وہ بیچی تھی 350 کی, وہ مجھے دی, تو میں نے وہ اس کی فیس جمع کروائی اپنے یہ سمانی میں بورڈ کی, اور میں نے وہ امتحان پاس کیا تھا. یہ کردار ماؤں کا جب ٹیبلو یہاں پیش کیا, ماں باپ کے لیے, باپ کا ٹھیک ہے کردار ایک ہوتا ہے, بڑا کم لوگ یاد کرتے ہیں, آپ نے کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں یہاں پہ, لیکن ماؤں کے کردار اور طرح کے ہوتے ہیں, ماؤں کی مصیبتیں اور طرح کی ہوتی ہیں, ماؤں کی فکریں اور طرح کی ہوتی ہیں. بہرحال ان تکلیفوں کو دیکھنے کے بعد جب اللہ پاک کا کرم ہوا میرے پہ, اللہ پاک نے مجھے اپنی رحمت نوازا, تو میں نے کوشش کی کہ ان تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے میں جس حد تک بھی, بہت کم, میں کچھ بڑا کام نہیں کر سکا آج تک, لیکن میں یہ کوشش ضرور کرتا ہوں کہ اگر کوئی میرے پاس آ جائے تو میں اس کو خالی واپس نہ بھیجوں. اگر کوئی سوال لے کے آئے تو میں اس کا جواب ضرور دوں. اگر کوئی مایوس ہو تو اس کے تھوڑا سا اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں تاکہ اس کی مایوسی میں تھوڑی سی راحت اس کو ملے. میں یہ ضرور کرتا رہتا ہوں. تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں بنڈالے سے تعلق ہے تو بنڈالے کے تک محدود ہوں. چائی بھی میرا علاقہ ہے, نیالہ بھی میرا علاقہ ہے, سمانی اور پونا تک اللہ کے فضل و کرم سے. اب پاکستان کے فضل الرحمان صاحب کو عذرائے مزاق میں کہوں گا, ہمیشہ یہ پاکستان کو زیر قبضہ کہہ دیتے ہیں, کشمیر کو, اور ساتھ تعریف بھی کر دیتے ہیں کہ پاکستان کی ایجوکیشن سے بہتر تعلیم ہماری ہے. اس میں کچھ نہ کچھ کردار میں سمجھتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کا بھی ہوگا, ان کا بھی ہوگا. فوج وہاں سے آتی ہے جس کی آپ سب نے یہاں پہ تعریف کی. میرے 10 طرح کے اختلافات ہو سکتے ہیں ان کے رویوں پہ, فوج کے رویوں پہ, باقی لوگوں کے رویے پہ, لیکن جو اعتراف ہے وہ اعتراف کرنا چاہیے. میں آپ کی بات سے اختلاف نہیں کر رہا, آپ کی اپنی سوچ ہے, میری اپنی سوچ ہے, اس لیے میں اپنی سوچ کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں. بہرحال ہمسایہ کوئی بھی ہو, اچھا ہو تو بڑا قیمتی ہوتا ہے. پاکستان کو آپ صرف ہمسایہ سمجھیں, قابض نہ سمجھیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے بہت طرح سے کام آ رہا ہے. ہم لوگ وہاں سے جا کے کماتے ہیں, لا کے یہاں پہ لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں. یہی بہت بڑی بات ہے وہاں پہ. وہ ہمیں برداشت کر لیتا ہے, وہ بڑے بھائی کی طرح رویہ رکھتا ہے ہم سے. میں صرف یہ آپ کو ٹوکنے کے لیے بات نہیں کر رہا, میں جو میں گزرتی ہے وہاں پہ اس پہ بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہاں پہ بتایا گیا